ایک دوست نے سوال پوچھا اور اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب اور تھوڑی سی اس سے متعلقہ کچھ اور باتیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کچھ دوست ایسے ہیں جو آتے دیر سے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے پہلی صف میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہی سلام پھرتا ہے تو جانے میں پھر سب سے پہل کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں گردنیں پھلانگ کے تو پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم سوال ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے پہلے کہ پہلی صف جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ بتائی گئی ہے بات کہ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، اللہ پاک اس سے کتنا اجر دیتے ہیں، کتنا انسان کو اللہ پاک جو ہے وہ اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، تو تمہیں کوئی قرآن اندازی کرنی پڑے تو تم قرآن ڈال کے قرآن اندازی کر کے پہلی صف میں جو ہے وہ آنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک موجود ہے کہ جو پہلی صفیں ہوتی ہیں نا، بالخصوص جو پہلی صف ہے جو گنتی کے اعتبار سے، اس میں اللہ رب العالمین کی جو ہے نا وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت کی دعائیں ہیں پہلی صف کے لیے۔ تیسری بات اس میں ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو پہلی صف ہے اور خاص طور پہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے دوست ہیں، ان کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو پیچھے ہر بندے کو کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے، امام کے پیچھے وہ 4-5 بندے کھڑے ہوں جو جماعت کرانے کے اہل ہوں، امام کے پیچھے وہ 4-5 بندے کھڑے ہوں جو جماعت کرانے کے اہلیت رکھتے ہوں۔ شوق اپنی جگہ ہے، معاملات اپنی جگہ ہیں، نیکی کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن پیچھے ایسے بندوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک قسم کی پہلی صف کی فضیلت پہ دلالت کرتا ہے کہ پہلی صف و بالخصوص امام کے پیچھے والے لوگ نفس میں اولو الالباب، سمجھدار قسم کے لوگ ہوں، سمجھدار مین دینی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، جماعت کروانے کی اہلیت ہو ان میں۔ تو یہ اچھا شوق ہے اور اچھا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیا صفیں مطلب ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جانا، یہ اس طرح کا گناہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ پاک اجر دیتے ہیں، کہ کافی سارے کام ہیں جمعہ کے دن کرنے کے، صبح صبح اٹھیں، جلدی نہائیں، سب سے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور پیدل چل کے مسجد جائیں، سواری پہ سوار نہ ہوں، اسی طرح امام کے قریب ہو کے بیٹھیں، اور دیگر ایسی کئی باتیں کرنے کے بعد ایک بیچ میں شرط لگائی گئی ہے۔ اجر و ثواب کیا ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے، یہ بڑی ایسی حدیث ہے، محدثین کہتے ہیں کہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس پہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک ایک قدم کے بدلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک سال کے قیام کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس کو یہ ثواب نہیں ملتا، کس کو یہ ثواب نہیں ملتا۔ اس میں ایک بات کی گئی ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے نہ جائے وہ بندہ، لوگوں کو تکلیف نہ دے، ما لم یؤذی، تکلیف نہ دے لوگوں کو۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، میں یہ بات کئی دفعہ کہتا ہوں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی کہ کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو سلام کر سکتے ہیں جا کے؟ کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے جا کے سلام کر سکتے ہیں؟ میں یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں، سلام کرنا ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سلام کہہ کے گزر جائیے بس، یہ نہیں کہ وہ تلاوت کر رہا ہے اسے روکیں، بٹھائیں، ہاتھ ملائیں، گپ شپ شروع کر دیں، اس کا بھی ٹائم ویسٹ کریں، وہ شرم کے مارے بول بھی نہ سکے۔ وہ جس توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بندہ کر رہا ہے نا، وہ توجہ دوبارہ نہیں بن سکتی بندے کی۔ صحابی موجود تھے، آئے لوگ مل رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، دعا کے کہہ رہے ہیں، مطلب ایسی لمبی ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک شخص آئے مسجد میں تو کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھ گیا، جب یہ ملاقاتیں ختم ہوئی میں نے دیکھا وہ تسبیح میں مصروف ہیں، تسبیح میں، تو کہتے ہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک وہ اپنا سبق نہیں پورا کر لیتے ہیں تو میں ان سے جا کے ملوں۔ وہ پیچھے بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، جب وہ انہوں نے سبق پورا کیا تو پھر انہوں نے، لمبی ایک حدیث ہے، پھر آ کر انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ان کا جی ہاں میں ہی وہ ہوں۔ پھر کہا جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی وہ صحابی رسول تھے،
میں تو نہیں دیکھ سکا، لیکن آپ کی آنکھوں نے ان پاک ہستی کو دیکھا ہے، تو مجھے اس بات سے آپ پہ محبت ہے۔ لمبی حدیث ہے، خیر یہ مسئلہ اس کے نیچے لکھا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے آداب میں سے ادب ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے ذکر اذکار میں مصروف ہے تو اس کے ساتھ سلام دعا چھیڑ چھاڑ ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ آج کے دور کی سائنس یہ کہتی ہے، ہم نے یونیورسٹی میں جو لیکچرز لیے ہیں اس بارے میں، وہ کہتے ہیں بچے کو آپ پڑھا رہے ہو نا، اگر یونیورسٹی والے کہتے ہیں، ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ آپ اگر کسی کا پیریڈ لے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بھلے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، آپ پڑھا رہے ہیں، وہ توجہ سے سن رہے ہیں، اگر ایک حرکت ایک بات آپ نے کوئی ایسی ویسی بیچ میں کر دی نا، اور اس کا جو دماغ ٹوٹے گا واپس، ایک دم سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں واپس نہیں آتا دماغ اس کا وہاں پہ۔ اب پتہ نہیں ایک بندہ نماز کے بعد یا نماز سے پہلے بیٹھا ہوا تھا، اسے 2-4 منٹ مل گئے، پرسکون وہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے کسی گناہ کے بارے میں معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، کیا سلسلے ہیں اس کے، وہ کس جگہ پہ اس وقت ذہنی طور پہ اللہ پاک کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا ثواب کا شوق اسے جناب اسے ایسے دھکا دے کے آپ چلے گئے، اس کی ساری توجہ ٹوٹ گئی۔ فتویٰ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے بات ہے، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ تو ان معاملات پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اور اگر جمعۃ المبارک کا اجر و ثواب میں نے بتایا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن جو بندہ اس طرح کرے اس کا ثواب ختم ہے۔ حدیث ہے، فرمایا یہ شرط ہے، یہ بھی شرط ہے کسی کو تکلیف نہ دے ہو۔ تکلیف سے مراد یہی ہے کہ گردنیں پھلانگ کے جائے بندہ، وہ منع ہے یہ چیز ہے۔ آخری بات یہ ہے، الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، اس مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً پنکھے نہیں بند کیے جاتے۔ کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اللہ کے فضل سے میری بھی کوشش ہوتی ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بندہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ تو لائٹ جلا دیا کرے اوپر اس کے۔ یہ جو مساجد میں کہا جاتا ہے نا کہ او جی آپ ادھر ہی آ کے نماز پڑھ لینا، لگا جو ہوا ہے پنکھا، یا وہ بیٹھا سبق پڑھ رہا ہے تسبیح، او جی ادھر آ کے اس پنکھے کے نیچے، نیت اچھی ہے، نیت بڑی اچھی ہے آپ کی، لیکن میں مولوی فیلڈ سے ہوں، میں مولانا ہوں، مطلب میری اگر مجھے کوئی بندہ بیچ میں ٹوک دینا کہ یہاں سے اٹھ کے ادھر چل جائے تو میری کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شاید آپ میں سے کسی کی نہ ہوتی ہو، مجھے نہیں پتا۔ میں نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، گپے نہیں، تسبیح نماز قرآن پاک خاموشی سے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اسے مت کہیے کہ اٹھے یہاں سے ادھر چلے جائیں، لگنے دے 10 پنکھے چل رہے ہیں چلنے دے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ پورا کرے گا اس کو۔ کیوں؟ توجہ ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے ہی ہم اکیلے نہیں رہتے، موبائل ہر وقت ساتھ ہے، دنیا داری ہر وقت ساتھ ہے، مسجد آنے والے کم ہیں، آ بھی جاتے ہیں تو موبائل کان کے ساتھ ہوتا ہے، فوراً نماز سلام پڑھتا ہے، پھر 10 کال ہیں ان کا جواب مسجد بیٹھ کے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اگر بیٹھ گیا تو اسے بیٹھنے دیجئے۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی صف کا شوق ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے، پہلے آ جائیے، آپ پہلے آ جائیں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں کہ اگر جماعت ختم ہوئی ہے تو فوراً اٹھ کے ایسے گدنے پھلانگ کے مت جائیے واپس پیچھے، یہ طریقہ کار درست طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی بن بھی جاتی ہے، ہونا نہیں چاہیے، اگر ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو دائیں یا بائیں دیکھیں، صف کا آخری نکر لے لیں، بالکل کونے سے ہو کے ممکن ہے تو نکل جائیں، تاکہ بیچ کے بندوں کو آپ خراب نہ کریں۔ یہ کچھ گزارشات تھی، بلکہ میں اپنے لیے یہ بات کہتا ہوں، شاید آپ جو پرمننٹ نمازیاں نوٹ کی ہو، حد الوسعت میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی کبھی اس طرح گدنے پھلانگ کے لوگوں کی نہ جاؤں، میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے نماز کے بعد الحمدللہ۔ آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے میرے یا آپ کے اندر، ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔